مبارکباد بھی دیتی ہوں. آپ لوگ سب فتح یاب ہو کر اپنے اپنے حلقوں سے پنجاب اسمبلی میں پہنچے ہیں اور مسلم لیگ نون کی ایک کلیئر میجورٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پنجاب اسمبلی میں آئی ہے وچ از کلوز ٹو الحمدللہ 2/3 میجورٹی. میں آپ سب کا فرداً تمام خواتین ایم پی ایز کا، تمام مرد ایم پی ایز کا، میں سب کا، اپنے بھائیوں کا، بزرگوں کا، اور ایک بہت بڑی تعداد ایک ینگسٹرز کی آئی ہے ایز ایم پی ایز. کچھ فرسٹ ٹائمرز ہیں، کچھ ہمارے پہلے ینگر ایم پی ایز ہیں ماشاءاللہ. تو مجھے ابھی میں سب کو دیکھ رہی تھی تو یوتھ کی ایک بہت بڑی وائبرنٹ یوتھ کی تعداد ایم پی ایز بنی ہے. تو میرے دل کے بہت قریب ہے یہ بات. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اتنی بڑی فورس پی ایم ایل این کی بنی ہے یوتھ کی پنجاب اسمبلی کے اندر. اور ہم پنجاب کے عوام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک مشکل الیکشن تھا. 16 ماہ کی حکومت کے بعد جب آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑے، انکمبنسی فیکٹر تھا، جھوٹ اور پروپیگنڈا کا دورہ تھا، تو ایسے میں اتنی کلیئر میجورٹی کے لیے میں پنجاب کے عوام کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس نے پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ مینڈیٹ دیا اور کلیئر مینڈیٹ دیا. اور انشاءاللہ تمام میرے جو لوگ یہاں پر آج موجود ہیں، ہم یہ عہد کریں گے کہ آج سے پنجاب کا ایک نیا عہد، نیا دور شروع ہوگا جس کی بنیاد نواز شریف صاحب نے 80s میں 2 دفعہ وزارت اعلیٰ میں رکھی تھی، اور پھر شہباز شریف صاحب نے اپنے تمام ٹینیورز میں پنجاب کی خدمت کے جو ریکارڈ، پنجاب کی عوام کی خدمت کے جو ریکارڈ قائم کیے، اس میں جو ہے جو ایک وہ ہمارے لیے راستہ جو متعین وہ کر گئے ہیں، ہمارے لیے ایک مثال چھوڑ گئے ہیں. تو آئی نو دیٹ آئی ہیو بگ شوز ٹو فل، لیکن آپ سب کی جو سپورٹ ہوگی، آپ سب کا ساتھ ہوگا اور پنجاب کے عوام کی دعا ہوگی تو انشاءاللہ ہم بھی خدمت کے نئے ریکارڈز قائم کریں گے. میں جو نئے آنے والے ہمارے پی ایم ایل این میں فیملی میں قدم رکھنے والے نئے جو ایم پی ایز ہیں، جنہوں نے ابھی الیکشن کے بعد پی ایم ایل این جوائن کی ہے، میں ان سب کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے لیے اب ہر نیا آنے والا ایم پی اے جس نے ابھی مسلم لیگ نون جوائن کی ہے، آپ سب آج سے مسلم لیگ نون کی فیملی کا حصہ ہیں. اور اب آپ سب کو مل کے یہ جو ایجنڈا ہے، بہت رسپانسبلٹی ہے. ایک دن بھی الیکشن کے ریزلٹس کے بعد ہم نے آرام نہیں کیا، بلکہ اپنا اگلا جو سفر ہے اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں. تو آپ سب کو میں یہ گزارش کروں گی کہ آپ سب کو میرا ہاتھ، میرا بازو بن کر، ہم سب کو ایک ٹیم بن کر خدمت کے نئے ریکارڈز ہم نے قائم کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی 12.5 کروڑ جو عوام ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے پنجاب کی، اس کی صحیح طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر میں بہت عاجزی کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ آج کل اس بات کا بڑا چرچا میڈیا پہ بھی ہو رہا ہے، یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جنرلی اور پنجاب کی اسپیسیفکلی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کا جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، ابھی نامزد وزیر اعلیٰ ہے، لیکن یہ بہت بڑا اعزاز ہے جس کو میں پنجاب کی، پاکستان کی ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بہن، ہر بچی، اور یہاں پر موجود میری تمام جو ریزرو سیٹس کی اور الیکٹڈ سیٹس کی ایم پی ایز ہیں، میں سب کے نام یہ اعزاز کرتی ہوں. پنجاب اپنی ترقی کے نام سے جانا جاتا تھا، خدمت کے نام سے جانا جاتا تھا، اور شہباز شریف صاحب کو، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نواز شریف صاحب نے اس کی بنیاد رکھی 80s میں، اور شہباز شریف صاحب اس کو بہترین انداز میں آگے لے کے چلے. اور
उनका दूसरे जो सूबे थे वो ये तमन्ना करते थे कि हमारे पास भी शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आला हो, और जब दूसरे सूबों से लोग पंजाब आते हैं तो वो एक क्लियर डिफरेंस देखते हैं। उसकी वजह ये है कि अपने आप ये सब नहीं हुआ, ये काम किसी ने किया है, ये सड़कें किसी ने बनाई हैं, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स किसी ने बनाए हैं, ये हॉस्पिटल किसी ने बनाए हैं, ये स्कूलों में, एजुकेशन में, हेल्थ में जो बेहतरी आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इतना काम हुआ है, ये किसी ने किया है, ये अपने आप नहीं हुआ। जहाँ काम किया है वहाँ नज़र आता है, जहाँ खाली बातें हुई हैं वह नज़र आती हैं। और इसके अलावा जो गवर्नेंस में एक स्टैंडर्ड सेट किया शहबाज शरीफ साहब ने, जिसकी तकलीद लोग करने की कोशिश करते थे और जिसकी मिसाल लोग दिया करते थे, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पिछले 5 साल में, स्पेशली वो जो 2018 से लेकर 2022 तक की हुकूमत थी, उसमें पंजाब में एक ऐसा लगता है कि जैसे सुतेले उसका सलूक किया गया है और निगलेक्ट किया गया है। मैं जहाँ देखती हूँ जो सड़कें बनी थी बस वही बनी हुई हैं, वो भी टूट गई हैं, उनकी अपकीपिंग, उनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही। पंजाब में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कूड़े के ढेर नहीं लगे हुए, अंबार नहीं लगे हुए। तो मुझे, और करप्शन की नज़र, मतलब फाइल्स, एक एक फाइल के ऊपर रिश्वत चलती थी, एक एक अपॉइंटमेंट पे, एक एक ट्रांसफ़र पे रिश्वत चलती थी। जो काम शहबाज शरीफ साहब कर गए थे, दवाइयाँ फ्री देते थे, लोगों की दहलीज तक पहुँचाते थे, उसको ना सिर्फ फुल स्टॉप लग गया बल्कि वो सारी विड्रॉ कर ली आवाम से सहूलियात। कोई लोगों को अब फ्री इलाज और फ्री उसकी सहूलत नहीं मिली। 2015 या 16 में हमने हेल्थ कार्ड बनाया था सायरा। 2015-16 में नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान का पहला हेल्थ कार्ड शुरू किया। उसको हमने इतने माशाल्लाह एहसन तरीके से चलाया कि कभी कोई करप्शन की, कोई मैल प्रैक्टिस की शिकायत नहीं आई, क्योंकि वो हेल्थ प्रोग्राम मेरी ज़िम्मेदारी थी। वो शुरू से स्क्रैच से, नवाज शरीफ साहब ने तब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई, तो मुझे पता था। हमने एहसन तरीके से उसको चलाया, लोगों को फ्री इलाज की सहूलत मैसर की, जिसमें उनकी फ्री सर्जरीज़, जो कार्डियक सर्जरीज़ थी, कैंसर रिलेटेड सर्जरीज़ थी और प्रोसीजर्स थे, वो उनके लोगों के एक पैसा दिए बगैर होते थे। अब आप देखें वही हेल्थ कार्ड है, लेकिन पिछले 5 साल में वहाँ पर करप्शन की मैंने अब उठा के देखा है तो मुझे पता चला है कि करप्शन की नई दास्तानें रकम हुई और उसको एक पैसा कमाने का बहुत जगहों पे ज़रिया बना दिया गया है। तो हमारे लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और 5 साल बहुत कम हैं, काम हमने बहुत ज़्यादा करना है और इंशाअल्लाह करेंगे। तो मैंने एक बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा एक बनाया है, जिसको मैं आपके साथ डिटेल में शेयर भी करूंगी, लेकिन उसका एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाहती हूँ। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं हमारे। आप कोई भी शोबा उठा के देख लें, चाहे वो तालीम का शोबा हो या वो सेहत का शोबा हो या वो लोकल गवर्नमेंट का शोबा हो, कोई भी आप उठा के देख लें, इस कदर वहाँ पे लेथार्जी है और इस कदर वहाँ पर मैं अब क्या कह सकती हूँ कि मुझे लगता है कि 5 साल और जो दिन में 24 घंटे होते हैं काम करने के लिए, वो भी थोड़े हैं। एक आज ही मैंने प्रेजेंटेशन में ले रही थी और उस पर हम काम कर रहे थे एक सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में, जिसमें हम चाहते हैं कि जो हमारे देहात हैं उनमें हम, उसमें बहुत प्रॉब्लम है, लोगों को सीवेज का मसला है, पानी का मसला है, सफाई का मसला है और ड्रेनेज का मसला है। तो इंशाल्लाह उसके लिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। और ये एक मैं आपको बात बता दूं कि मेरा ये दिल है कि पंजाब के जो इस वक्त 40 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैं ये समझती हूँ कि ये जो 297 हलके हैं पंजाब के, इसको मुझे 297 डिस्ट्रिक्ट्स के तौर पे ट्रीट करना है, ताकि इंशाअल्लाह ताला पंजाब में 5 साल के बाद कोई गली ऐसी ना रहे जो टूटी हुई है, कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पानी खड़ा है, कोई ऐसा शहर ना हो, कोई ऐसा गांव ना हो जहाँ साफ़ पानी हम मुहैया ना कर सकें, कोई ऐसा गांव ना हो जिसमें सफाई का बेहतरीन सिस्टम ना हो। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग, डॉन्टिंग टास्क है जिसको हमें वॉर फुटिंग पे करना है इंशाल्लाह, और हम करेंगे। आज मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इसके ऊपर जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग की और हमने एक
لائے عمل جو ہے وہ اپنا بنایا ہے، جس کو میں گاہے بگاہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ اس کے بعد جو محفوظ پنجاب ہے، وہ بھی میرا ایک بہت کلوز ٹو مائی ہارٹ ایک پروجیکٹ ہے، جس کے اوپر میں نے انیشل کام کیا ہے۔ سیف سٹی کو ہم پنجاب کے تمام شہروں تک لے کر جائیں گے، اور سیف سٹی پروجیکٹ پائلٹ پروجیکٹ اس کا لاہور میں تھا، اور مجھے آئی جی صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ سیف سٹی ہر جگہ کیمراز وغیرہ انسٹال کرنے سے آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کتنی بہتر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دس سنگل انیشیٹو، اس کی وجہ سے اتنی زیادہ امپروومنٹ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن میں آئی ہے، اور بہت ساری چیزیں اس میں ٹریک ہو جاتی ہیں۔ اس میں تھانوں کا نظام جو ہے وہ بہتر بنانا ہے، خواتین کے لیے جو تھانے میں جاتی ہیں ایف آئی آر کی جو رجسٹریشن ہے، اور اس کے بعد جو ان کا رسپانس ٹائم ہے اس کو ہم نے بہتر بنانا ہے۔ خواتین کے لیے تھانوں میں بہتری لے کر آنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ماڈل پولیس اسٹیشنز بنانے ہیں، ماڈل ویمن پولیس اسٹیشنز جو ہے وہ ہم نے بنانے ہیں۔ ٹریفک مینجمنٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے، بہت سارے شہروں میں یہ ایشو ہے۔ ہم ابھی لاہور میں بیٹھے ہیں تو لاہور میں اس وقت یہ بہت ایک ایسا ایشو ہے جس کا سامنا لاہور کے ہر شہری کو کرنا پڑتا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کتنا ایک فرسٹریٹنگ چیز ہے۔ اس کا بھی ہمیں ایک بہترین نظام جو لے کے آنا ہے، تاکہ لاہور میں اور باقی شہروں میں جو ٹریفک مینجمنٹ ہے بہتر ہو۔ پھر دنیا اب ڈیجیٹائزیشن کی طرف چلی گئی ہے، آئی ٹی ریولوشن دنیا میں آ رہا ہے۔ ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش نے ایک بڑا سکسیسفل پروگرام بنایا ہے جس کو ڈیجیٹل بنگلہ دیش کے نام سے شاید وہ پروگرام ہے۔ انڈیا میں اسی طرح بنگلور میں انٹرنیٹ سٹیز بنی ہوئی ہیں، پوری دنیا اب اس طرف جا رہی ہے۔ پنجاب میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک بھی آئی ٹی سٹی نہیں ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال میں، میری کوشش ہوگی اس سے زیادہ ہو، لیکن 5 آئی ٹی سٹیز بنا کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں جو ہر چیز جو سروس ہے وہ آئی ٹی بیسڈ ہوگی۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پروگرام ہم اور شروع کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ 10 سروسز، جس میں ایل ڈی اے کی کچھ سروسز ہیں، جس میں میرج سرٹیفکیٹس، ڈیتھ سرٹیفکیٹس، اسی طرح جو کار ٹرانسفرز ہیں، پراپرٹی سرٹیفکیٹس، برتھ سرٹیفکیٹس، ان کی ہم انشاءاللہ ہوم ڈیلیوری شروع کر رہے ہیں۔ آپ کے ڈور سٹیپ پہ دستک ہوگی، اور یہ سہولیات جو پائلٹ پروجیکٹ ہے وہ ابھی لاہور میں ہے، تو یہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ بہت بڑا یہ ہے ٹاسک، لیکن جب فیصلہ کر لیا اور جب ہم نے کمر باندھ لی تو ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کر کے چھوڑیں گے۔ ایک جو اور چیز ہے وہ میں نے ابھی بتایا، پنجاب کے جو آئی ٹی سٹیز ہیں وہ ہم بنائیں گے، فورن کمپنیز کی انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے، اس پہ کام شروع ہو گیا ہے۔ انٹرسٹ فری لونز دیں گے یوتھ کو تاکہ وہ اپنے آئی ٹی اسٹارٹ اپس شروع کر سکیں، ان کی ہینڈ ہولڈنگ کریں گے، ان کو ہم جو گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ کر سکیں گے ہیلپ سپورٹ وہ ہم پرووائڈ کریں گے۔ ای کامرس، ای مرچنڈائز، ایم کامرس، یہ سب میں پنجاب کے جو نوجوان ہیں، بچے ہیں، لڑکیاں اور لڑکے، یہ میں ان کے لیے انشاءاللہ شروع کرنا چاہتی ہوں۔ اور اسی طرح ہیلتھ بہت بڑا ایک چیلنج ہے، اور میں نے ابھی اس پہ بہت ہم نے کام کیا ہے پچھلے چند دنوں کے اندر۔ تو یہ جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں جن کو بی ایچ یو کہتے ہیں، رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، ٹی ایچ کیوز ہیں، ایمرجنسیز ہیں، ڈسپینسریز ہیں، اس میں ان کی اپ گریڈیشن شامل ہے۔ اس میں ڈاکٹرز جہاں جہاں نہیں ہیں وہاں پر ڈاکٹرز کو کی ذمہ داریاں لگانا، ایکوپمنٹ جہاں پر کم ہے وہاں پر ایکوپمنٹ دینا، نرسز کی ٹریننگ۔ نرسز ابھی ہمارا ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ہم انڈر اسٹافڈ ہیں، اور میری نرسز کی اوپر میری پوری توجہ اس لیے ہوگی کہ دیکھیں پاکستان میں بھی نرسز کی شارٹیج ہے، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے لیکن شارٹیج ہے۔ نرسز کے جو ان کے ماسٹر ٹرینرز کو ٹرین کرنا، ان کے لیے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنانا، یہ میری بہت بڑی ایک انڈرٹیکنگ ہوگی، اور ان کو دوسرے ملکوں میں نرسنگ کی بڑی ڈیمانڈ ہے، ان کو پراپرلی جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق ٹرین کر کے ان کو باہر بھیجنا تاکہ ان کو ایک اچھی
پے پیکیجز ملیں، یہ بھی ایک میرے ویژن میں شامل ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. پھر ہیلتھ کارڈ کو ری ڈیزائن کر کے پبلک ہاسپٹلز میں اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں فری علاج کی، فری سرجریز کی، فری ادویات کی، کرپشن فری پروگرام بنا کر اس کو ایکسٹینڈ کرنا. جو بھی غربت کی لائن سے تھوڑا اوپر، وہ پی ایم ٹی سکور 60 اور بلو، میری پوری یہ کوشش ہوگی کہ ہم ان کو یہ ہیلتھ کارڈ کی سہولت جو ہے وہ بہترین طریقے سے پہنچائیں، تاکہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اور اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اس کا بہترین ہاسپٹلز میں، جہاں امراء کا علاج ہوتا ہے، جہاں ویل ٹو ڈو لوگ اپنا علاج کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، وہی سہولت ان کو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی ملے، اور جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں وہاں پر بھی ان کو یہ پوری سہولت ملے. اور پھر ایک خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں اس ڈسٹرکٹ کے اندر کوئی لائف سیونگ، کوئی ایسی ہے لمب سیونگ، لائف سیونگ کوئی سچویشن ہے، تو وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو دوسرے قریب ترین جو ضلع ہے، یا قریب ترین جو شہر ہے، یا قریب ترین جو بہتر میڈیکل فیسلٹی ہے، وہاں پر ٹرانسفر کرنے کے لیے اس پیشنٹ کو ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایئر ایمبولینس کا سسٹم نہیں ہے. اور پوری دنیا میں ایک 60 منٹس کا ایک گولڈن آور رول ہوتا ہے، جس کے اندر ودن 60 منٹس اگر کہیں کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی ایمرجنسی ہوئی ہے جس میں پیشنٹ کو ہم نے شفٹ کرنا ہے، تو ہمارے پاس اس قسم کا کوئی نظام نہیں ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے. تو آپ سب کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ پنجاب میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم پہلا ایئر ایمبولینس شروع کرنے جا رہے ہیں. اور پھر موٹر ویز پہ ابھی تک ریسکیو 112 کا کوئی ایمبولینس کا سسٹم ابھی نہیں ہے. پنجاب وڈ بی دا فرسٹ پروونس جو اپنا موٹر ویز کے اوپر بھی اپنا جو ایمبولینس سروس ہے وہ شروع کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ان کو میں نے بہت ایک لمیٹڈ ٹائم دیا ہے، میں نے کہا آپ اس کے اندر اس کو پورا کر کے لے کے آئیں. پھر جو یہ کڈنی، لیور، ہارٹ اور کینسر، یہ جو بیماریاں ہیں جن کا علاج بھی بہت مہنگا ہے، اسپیشلائزڈ ہے، ان کے لیے میری یہ پوری کوشش ہوگی کہ ہر شہر میں، چاہے وہ جو ابھی ایگزسٹنگ ہاسپٹلز ہیں اس میں ہم ایڈیشنل یونٹس بنا دیں، یا جہاں پر انڈیپینڈنٹ اسپیشلائزڈ ہاسپٹلز کی ضرورت ہے وہاں پر ہر پنجاب کا کوئی شہر 5 سال کے بعد ایسا نہ رہے جہاں پہ ان بیماریوں کا علاج نہ ہوتا ہو، اور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ٹرشری ہاسپٹلز ہیں، ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں، اور جتنے بھی یونٹس ہیں ان سب کی جو اپ گریڈیشن ہے وہ بھی میری ذمہ داری ہے، انشاءاللہ وہ ہم کریں گے. پھر ایک چیز جس پہ گورنمنٹس کی توجہ کم رہی ہے، ہیپیٹائٹس ایک بہت ایسی بیماری ہے جو اب بہت پھیل چکی ہے، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ہیپیٹائٹس ہے. اسی طرح ٹی بی ایک بیماری ہے، تو ان کی جو اویئرنیس کیمپینز ہیں، ان کی اسکریننگ، تاکہ یہ بیماری جو ہے وہ ایڈوانس سٹیج تک نہ پہنچے. اور اسی طرح سٹنٹڈ گروتھ ہمارے بچوں میں اتنی زیادہ ہے. پھر جو ہمارے جو اسپیشل بچے ہیں یا اسپیشل جو افراد ہیں، میں پنجاب کی حد تک بات کروں گی، تو میں نے یہ ٹاسک ان کو دیا ہے کہ ہر شہر میں ایک اسپیشل چلڈرن کی ایک فیسلٹی ہونی چاہیے جس میں آٹزم شامل ہونا چاہیے. آٹزم ایک ایسی بیماری ہے جس کی بہت ڈفرینٹ اقسام ہیں، لیکن اس کا کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو آٹزم ہے، غریب لوگوں کو تو بالکل پتہ نہیں ہوتا. پھر اس کا علاج اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اتنی مہنگی ہیں کہ وہ ایک امیر انسان کے لیے بھی وہ افورڈ کرنا بہت مشکل ہے. اور اگر وہ افورڈ کر بھی لے تو آپ کے پاس کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے سوائے چند دیکھ کے جو پرائیویٹ لوگ چلا رہے ہیں جہاں ان بچوں کا علاج ہو سکے. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ہر شہر میں یہ شروع کریں گے. اور مدر اینڈ چائلڈ پروگرامز ہم شروع کریں گے، سٹنٹڈ گروتھ کے لیے ہم شروع کریں گے، میل نیوٹریشن کے لیے ہم شروع کریں گے. اور جو ایجوکیشن ہے اس میں بھی 49,000 کے قریب پنجاب کے اندر سکولز ہیں، پبلک سکولز. اور یہ ایک بڑا وشس سرکل ہے، کہیں پر
کمروں کی کلاس رومز کی شارٹیج ہے, کہیں پر باتھ رومز نہیں ہیں, کہیں پر ٹیچرز نہیں ہیں, اپ کیپنگ ان کی مینٹیننس بڑی ایک مشکل کام ہے. تو اس پہ بھی ہم ایک ماڈل, ورکیبل ماڈل بنائیں گے جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم ان سکولز کو چلائیں گے تاکہ بچے جو ہیں ایگزسٹنگ بچے وہ چل سکیں, سکولز کو اچھے سٹینڈرڈز پہ چلایا جائے, کریکولم ڈیولپمنٹ ہو, کریکولم کو ریوائز کیا جائے تاکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق یا ایٹ لیسٹ پرائیویٹ سکولز میں جو کریکولم پڑھایا جا رہا ہے, جو گورنمنٹ سکولز کے بچے ہیں وہ بھی ان سے پیچھے نہ رہیں. تو میری یہ پوری توجہ جو ہے وہ کریکولم ڈیولپمنٹ پہ بھی ہوگی, اور اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو نئی بکس اس میں ایڈ کرنی ہے وہ کریں گے, وہ پنجاب گورنمنٹ یہ خرچہ کرے گی کیونکہ یہ انویسٹمنٹ ہے جو آنے والی نسلوں میں ہم جتنا انویسٹ کریں گے اتنے ڈیویڈنڈس جو ہیں وہ پاکستان کو ملیں گے. تو ٹیچر کوالٹی ہم امپروو کریں گے, اپ گریڈیشن کریں گے پرائمری سکولز کی, سیکنڈری سکولز کی, کریکولم ریویو ہے اس کے اندر. پھر جو سینٹرلائز ٹیسٹنگ میتھڈز ہیں وہ ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں, اور آئی ٹی لیبز ہم بنائیں گے, سائنس لیبز بنائیں گے, سائنس ٹیچرز جہاں پر نہیں ہیں وہاں پر ہم دیں گے, اور اسکل ڈیولپمنٹ کو امپروو کریں گے. پاکستان کے جتنے بھی پنجاب کے اندر یہ کالجز ہیں, انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کی جو ہم کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے. اور پھر میرا پورا ارادہ ہے کہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں وہ ابھی تو یہ ان کے پاس جو فگرز ہیں پنجاب گورنمنٹ کے پاس وہ کوئی 1.5 کروڑ کے قریب ہیں لوگ, بچے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جو تعداد ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جنرلی اور پنجاب کے پاس بھی اپنا کوئی ریلائبل ڈیٹا نہیں ہے, ڈیٹا بیس نہیں ہے. تو میری پہلے یہ کوشش ہوگی کہ پہلے 3 مہینے میں ہم پورے پنجاب کے سروس کریں, ہمارے پاس ایک ریلائبل ڈیٹا آ جائے کہ غربت کی جو لکیر ہے اس سے نیچے کتنے لوگ ہیں, تاکہ ہمارا جو ریلیف ہے اور جو امپروومنٹ ہم نے لانی ہمیں پتہ ہو کہ وہ پنجاب میں ان کی تعداد کتنی ہے اور ان تک ہم نے کیسے پہنچنا ہے. اب رمضان آ رہا ہے تو یہ بہت بڑا میرے لیے چیلنج تھا کہ پنجاب کے پاس سوائے BISP کے ڈیٹا کے, یا وہ ڈیٹا جو پچھلے سال ہم نے نادرا کے تھرو اکٹھا کیا جب شہباز شریف صاحب نے فری آٹا دیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش یہ ہے کہ بجائے لوگ روزے کی حالت میں جگہ جگہ خوار ہوں, تو میری کوشش ہے کہ تقریباً کم از کم جو ہے 60 سے 70 لاکھ ریلیف پیکج جو ہے, جو رمضان کا ریلیف پیکج ہے وہ ان کی ڈور سٹیپ پہ ڈیلیور ہو. یہ بہت بڑا آپریشن ہوگا, اپنی طرح کا پہلا آپریشن ہوگا, لیکن اپنی پولیٹیکل ٹیم کے ساتھ مل کے اور اپنی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے, پنجاب گورنمنٹ کے جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کریں. اس کے علاوہ میں نے کہا ہے کہ جو رمضان بازار وغیرہ ہیں وہ بھی ہم اس کے ساتھ سملٹینیسلی چلائیں گے. تو خواتین کے لیے میرا ایک بہت بھرپور ایجنڈا ہے, ان کے لیے سیف ورک پلیسز, ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرنا ہر لیول کے اوپر ان کی پارٹیسپیشن, ان کے لیے ایک